السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرام بررہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، رجب کی آج 19 تاریخ ہے، اور اسی ماہ کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور اس دن ہمارے ہاں بہت ساری رسومات، بدعات اور ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ جن کا اسلام میں تصور ہی موجود نہیں۔ تو اس لحاظ سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شخصیت کیا تھے، ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یعنی کہ والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کی بہن امہات المومنین میں سے یعنی کہ ہماری ماں ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، ہمارے دماغوں میں ان لوگوں نے کہ جو اس کو جانتے ہی نہیں کہ حضرت نے یہ کیا تھا، حضرت نے وہ کیا تھا، بغض پھیلا دیتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں بغض موجود ہے۔ اگر ہم صحاح ستہ کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ان کتابوں پر غور کریں تو ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بزبان مصطفیٰ ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ فضیلت حضرت امیر معاویہ کی ہے، بیان کرنے والے کملی والے ہیں۔
لیکن ہم نہیں سوچتے اس بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دیں تو قرآن کریم سورہ عبس کی ایک آیت ہے کرام بررہ۔ اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو آپ کو علم ہو جائے گا اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ جو لوگ قرآن کریم جب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیات لکھوا دیا کرتے تھے۔ جو کاتب قرآن ہیں اور جو کاتبین وحی ہیں ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیکوکار ہیں، کرام بررہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایسے ہاتھوں میں دیا جو لکھتے ہیں، سمجھدار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں۔ اب جہاں پر قرآن حضرت امیر معاویہ اور کاتبین قرآن کو، کاتبین وحی کو نیکوکار کہہ رہا ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے شان میں گستاخی کریں؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں غلط خیالات رکھیں؟ میں اور آپ کون، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تمام اولیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء مل جائیں پوری دنیا کے تو جس نے ایک سیکنڈ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہے تو اس کے پاؤں پر لگنے والی مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ہم جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، جی فلاں صاحب کی بات پر یقین ہے، تمہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کیوں نہیں آتا؟ جب قرآن ان کو کرام بررہ کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کاتبین قرآن اور کاتبین وحی نیکوکار ہیں، تو ہم ماننے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنے بڑے کی تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا کسی ایسے شخص کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیں گے جو ہمارے نزدیک آج کل جو ہمارے حالات ہیں؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، قرآن ان کو کرام بررہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود یہ عقل حیران ہوتی ہے کہ 22 رجب کو ان کی وفات پر خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان کسی اور دیگر پر چل رہے ہیں، ہمیں سمجھایا اور پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور حقیقت میں چیزیں کچھ اور ہیں۔ اگر کسی صحابی رسول کا واقعہ یا ان کی زندگانی کے بارے میں ایک جمعہ ذکر کیا جائے تو دوسرے جمعے احباب یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے سنے ہوئے ہیں، آپ کوئی اور چیز ذکر کیا کریں۔ بارہا اس چیز کا تجربہ ہوا۔ تو یہ صحابہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور فرمایا گیا کہ ایمان لاؤ گے، ان جیسا لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم آپسی اختلافات میں اپنے پیٹ کے لیے ان کے اندر جو ہیں وہ دراڑیں ڈال رہے ہیں۔
ہم دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم نصیب فرما اور حساب کا علم نصیب فرما۔ اگر کوئی وہ ایسے ایرے غیرے ہوتے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے؟ نہ دیتے، کبھی نہ دیتے۔ اور بہت ساری دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یہ دوسری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، میں وہاں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر میں اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ لڑے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا، اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت لکھ دی ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ مجھے بھی وہ قافلہ نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فوراً سے قبل ہاتھ اٹھا لی اور فرمایا کہ یا اللہ ام حکیم کو یہ قافلہ ضرور نصیب کرنا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا جب تک یہ قافلہ مجھے نہیں ملے گا اللہ مجھے موت نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار آئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر آئے۔ غالباً ان کے زمانے میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابین میں سے ایک کے زمانے میں کسی آواز لگانے نے آواز لگائی کہ لوگوں اللہ کی طرف بڑھو، اسلام کا پہلا قافلہ سمندر کے اندر اترنے کو تیار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، جو لوگ اس کے اندر آنا چاہیں وہ فلاں جگہ پر قافلہ موجود ہے، اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرمانے لگی، میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو کہا کہ جنت کمانے کا وقت آ گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی آج وہ قبول ہو گئی، اٹھو اور چلتے ہیں۔ وہی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس قافلے میں شریک ہوئی تو دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے، اور تخت کے اوپر جو شخصیت بیٹھی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے جا کر ان کی خدمت میں یہ حدیث کو بیان کیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا اور میں نے یہ دعا کروائی تھی۔ تو آج اس چیز کو دیکھ کر میں آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جنت کی دی تھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حدیث سنائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ قافلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت جو اسلام کا پہلا قافلہ تھا سمندر میں اترا، اس کی قیادت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ
کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من ذالک صحابی نہیں ہے۔ ہم کیوں ہر ایسے بندے کی بات پر یقین کر جاتے ہیں کہ جس کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم قرآن حدیث اس کے بارے میں ہم غور کرنا پسند نہیں کرتے؟ تو وہ قافلہ جس کی قیادت، جو جنتیوں کا قافلہ ہے، اس کی قیادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابی نہ ہوتے یا وہ ایسے کوئی اور ڈگر پر چل رہے ہوتے، کیا اللہ رب العزت ان کو یہ قیادت نصیب کرتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوتی اس انداز میں؟ لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم جانے انجانے میں اس کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر مثال دی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپسی اختلاف ہوا۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں، دوستوں میں، احباب میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیگر صحابہ کرام میں مسائل پر اختلاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب سب چیزیں موجود ہیں تو ہم کس دلیل پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے؟ حتیٰ کہ ان کو دار اسلام سے بھی خارج قرار دے دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ دو حکومتیں ہیں، ایک حکومت عمر بن عبدالعزیز کی ہے، ایک حکومت امیر معاویہ کی ہے، آپ بتائیں ان میں سے بہتر کون ہے؟ بلا شبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت اچھے حکمران تھے، بہت نیک اور پاکساز تھے۔ لوگ ان کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بیائن ہی وہی زمانہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ ہر کسی کو ہر چیز دیا کرتے تھے، ایک وقت یہاں تک بھی آیا زکوٰۃ دینے والے بہت تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، ایسی حکومت کر کے گئے وہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہا کہ تم تو عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، تو سنو میرا جواب کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے، وہ گھوڑا جب میدان جہاد میں دوڑا کرتا تھا، اس کے پاؤں سے جو مٹی اٹھا کرتی تھی، وہ گھوڑے کے ناک پر جا کر جم جاتی تھی، اس مٹی پر میں ہزاروں عمر بن عبدالعزیز قربان کر سکتا ہوں۔ اب ایک اتنا بڑا عالم دین یہ جواب دے رہا ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ کرام بررہ، جو قرآن ان کو کہہ رہا ہے ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ وہ غلط تھے، وہ غلط ہیں، ہم اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حکمران نے خط لکھا تھا اختلاف کے زمانے میں کہ آؤ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اکٹھے مل کر لڑتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب یہ یوں لکھا تھا،
سب سے پہلے جو لفظ لکھا تھا حکمران مخاطب نہیں کیا، فرمایا اے روم کے کتے، تو نے اگر علی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو علی کی طرف سے جو قافلہ آئے گا اس قافلے کی پہلی لائن میں پہلا مجاہد امیر معاویہ ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ان کے اندر کو ذاتی ایسی کو رنجشیں ہوتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روم کے حکمران کو یہ خط کا جواب ایسے دیتے؟ قطن نہ دیتے۔ دشمن جب کسی کے ساتھ ہو جائے، کوئی آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار سہارا مل رہا ہے، چلو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کتابوں میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کی اتنی ہچکیاں بن گئیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ اگر یہ دونوں آپس میں دشمن ہوتے، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں روتے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی جاتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سے قبل کہا کرتے تھے کہ تم جو فضیلت بیان کر رہے ہو وہ کم ہے، اس سے کہیں زیادہ علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے۔ اگر آپسی کچھ ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کچھ یوں کرتے؟ جو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے قریب گندی مکھی تک نہیں آنے دیتا، کیا وہ ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کو اپنے پیغمبر کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن ہم کسی اور سائٹ پر چلے جاتے ہیں، اگر کوئی یہاں پر بیان کرنے لگ جائے کو ایسا ہے جی ہمارے تو ابوا دادا پردادا ایسا کہا کرتے تھے، وہ تو ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے، آپ کوئی نیا دین لے کر آ گئی؟ آپ نے کبھی دین پڑھا ہے؟ آپ نے ان چیز کی تحقیق کی ہے؟ آپ نے کبھی کسی سے سوال کیا ہے؟ آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کی کوشش کی ہے؟ ان کے بارے میں جاننے کا کچھ کوشش کی ہے؟ تب آپ کو معلوم ہو کہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ تو انہی کی وفات 12 رجب المرجب 22 رجب المرجب، اور اس دن کنڈے کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے احباب میری بات سے اختلاف کریں گے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات ہے، اور دشمنوں نے ان کی وفات کی خوشی میں یہ دن منایا تھا۔ اٹھاؤ نا کتاب، اٹھاؤ نا تاریخ، پڑھو نا ذرا۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جشن کا سما کرتے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت ہے، کہاں ہے؟ رجب کی کسی ایک تاریخ میں کہیں سے آپ ثابت کر دیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت رجب میں۔ آپ کا یوم ولادت رمضان میں اور آپ کی وفات شوال میں 83 یا 84 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 148 ہجری میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات شوال کے مہینے میں۔ تو یہ چیز وہاں سے اٹھا کر یہاں لائی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم یوم ولادت مناتے ہیں، حالانکہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا یوم ولادت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو دشمن ہے، یہ شیطان ہے، آپ کو ہر چیز خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔
آپ کے سامنے بڑے احسن انداز سے پیش کرتا ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین کوئی بات کر رہا ہو، ہم ثبوت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی روایت ہے، کس کتاب میں ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ویسا اسکول کا پڑھا ہوا، کالج کا پڑھا ہوا یا کوئی انجینئر آ کر آپ کے سامنے کوئی بات کرے، مطلقاً انجینئر کا نام لے رہا ہوں، کہ اگر وہ آ کر بات کر لے، ہم اس کی بات پر 100% یقین کرتے ہیں چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اگر ایک شخص کالج یونیورسٹیز میں رہ کر سائنسدان بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا، تو قرآن کریم کو بغیر استاد کے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت سارے احباب اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ایک انجینئر کو جب تک ڈگری نہیں ملے وہ انجینئر نہیں کہلاتا، جب تک ایک ڈاکٹر کو ڈگری نہیں ملے، ہاؤس جاب نہیں کرے، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ملتی، جب تک سائنسدان اپنے تجربات نہیں کرے، اپنی چیزیں نہ کرے، اس کو ہم سائنسدان نہیں مانتے۔ تو جب ہم قرآن، حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بات کرنے والے کی بات کو سنیں، وہ سرٹیفائڈ نہ ہو تو ہم کیوں یقین کر جاتے ہیں؟ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تاریخ نکال کر سب کچھ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے خوشخبری سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، اور نیچے مسلم شریف یا بخاری شریف کا جس کو جو ملتا ہے حدیث کا حوالہ دے دیتا ہے، آگے وہ فارورڈ، آگے ساتھ میں کہتے ہیں جی تمہیں رسول اللہ کی قسم ہے، آگے اس کو فارورڈ کر دیں۔ اب وہ گناہگار خود بھی ہو رہا ہے، جھوٹ خود بھی بول رہا ہے، آپ کو بھی مبتلا کر رہا ہے، اور جہاں تک وہ جھوٹ چلے گا، جتنے لوگوں تک جائے گا، جتنے لوگ آگے عمل کرتے رہیں گے، آپ کے خاتے میں اتنا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کوئی انسان جو نیکی شروع کرتا ہے، جب تک وہ نیکی چلے، چاہے قیامت کی صبح تک چلے، جتنے لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں، جو نیکی شروع کرنے والا ہے چاہے دنیا میں رہے یا دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کو اپنا اپنا حصہ ضرور ملے گا جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن ان سب کا ثواب کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا جو بدی کو شروع کرتا ہے، جو لوگ جب تک اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ قیامت کی صبح تک بھی اگر وہ چلتی رہے، چاہے یہ دنیا میں رہے یا رخصت ہو جائے، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہوتے رہیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے اور میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ میرے امتی ہو، تمہیں میری امت میں پیدا کیا گیا ہے، جو چیز میں نے سکھائی ہے، جو چیز میں نے بتائی ہے اس پر عمل کرو، کوئی جھوٹ باندھنے والے کی بات پر عمل نہ کرو۔ اسی لیے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کے خلاف ہمارے ذہنوں کے اندر بھرا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ ہماری دنیا بھی برباد کرے گی، ہماری آخرت بھی برباد کرے گی۔ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے جو وضع قطع میں اسلامی ہوں، جو وضع قطع سے عالم دین لگ رہے ہوں، لیکن ان کی زبان سے ایسے کلمات کفریہ کہلوائے جاتے ہیں کہ انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس چیز کو سمجھیے کہ ہمیں اصحاب رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کیا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا جا رہا ہے،
اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، خصوصاً ہماری اولادوں کو بہت دور کیا جا رہا ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لڑکے آ کر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آج کل سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ صحابی رسول بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے مسلمان بچوں کا حال ہے کہ ایک صحابی رسول جس کا ذکر قرآن میں بھی آ رہا ہے، ایک ایسا صحابی رسول جس کے بارے میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعائیں کر رہے ہوں، جن کے بارے میں کر رہے ہوں کہ یا اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم نصیب فرما، جن کے بارے میں رحمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہوں، آج ہمارا کالج یونیورسٹی کا طالب علم آ کر یہ سوال کرتا ہے کیا وہ صحابی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تو آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان در پر نہیں آئیں گے، اس در پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔